हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और दुनिया का आगाज कैसे हुआ, सारी चीजों के बारे में डिटेल से मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड एंजॉय द वीडियो। दोस्तों जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक था। फिर अल्लाह पाक ने पानी को बनाया, पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया जहाँ अल्लाह ताला की कुर्सी है, जहाँ अल्लाह ताला मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ने कलम यानी पेन को बनाया और कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। तो अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज लिख दी। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जो कि अल्लाह का एक तरह का ऑफिस है जहाँ हर चीज कलम से लिखी हुई मौजूद है। क़यामत तक क्या होगा, कितने लोग कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, हर चीज लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और जमीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिन्नों को बनाया और उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं थे, ये अल्लाह पाक के दिन थे। सैटरडे वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन को मिट्टी बनाई, अतवार वाले दिन पहाड़ बनाए, सोमवार वाले दिन दरख्त बनाए, ट्यूसडे वाले दिन तकलीफ, बीमारियां और मुसीबतें, बुध वाले दिन नूर यानी लाइट पैदा की, थर्सडे वाले दिन यानी जुमेरात को जानवरों को जमीन में फैलाया, फ्राइडे वाले दिन यानी जुमे को असर और मगरिब के बीच में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिन्नों को भेज चुके थे, मगर उन्होंने वहाँ बहुत ज्यादा फसाद किया, एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को जमीन से दूर कर दिया। तो जिन आइसलैंड पर दूर सुनसान इलाकों पर चले गए। जिन्नों में ही एक अज़ाज़ील था जो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस कुन कि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा, जमीन में खलीफा मैं भेजने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आए। अल्लाह ने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था कि वो दुनिया में जाकर इबादत करें। फरिश्तों जिन्नों का हाल जो है वो पहले देख चुके थे। उन्होंने अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम मौजूद हैं जो कि दिन रात आपकी हमद और तस्बीह बयान करते हैं। ये भी जमीन में जाकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उनको क्यों बना रहे थे ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए, थोड़ी काली थोड़ी ब्राउन, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। सूखी मिट्टी को तुर्राब कहा जाता है, उसे भिगोया गया तो वो तीन बन गई, फिर उसमें से लेस इतना शुरू हो गई, ऐसी मिट्टी को सलसाल कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रवायत में 40 साल आता है, अल्लाह आलम। वो मिट्टी सूखी तो ब्लैक हो गई, उसमें से बदबू आने लगी, ऐसी मिट्टी को मसनून कहा जाता है। फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जिसको थूकने से आवाज आती है, ऐसी मिट्टी को फखार कहा जाता है। कुरान में जब जब भी क्रिएशन का जिक्र आता है, इंसान की क्रिएशन का जिक्र आता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है। तो ये अलग अलग मिट्टी के नाम आते हैं कि ऐसी मिट्टी से बनाया, देखो तुम क्या चीज थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो 60 फीट टॉल थे। जब उनको स्टैचू बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तो इब्लीस उसके पास आकर चक्कर लगाता, उन्हें ठोकर मारता और सोचता कि इन्हें जरूर किसी खास मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कहता अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं यकीनन इसे मुसीबत में डाल दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। फरिश्तों ने सोचा ये जो भी मखलूक अल्लाह ताला बना रहे हैं ये इल्म में हमसे ज्यादा नहीं हो सकती, ना ही हमसे ज्यादा इज्जत वाली। अल्लाह ताला तो सब के दिलों का हाल जानते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं तुम सब सजदे करना। ये सजदा ताज़ीमी था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया ताकि सबको पता चल जाए कि ये जो भी नई क्रिएशन है इसका स्टेटस फरिश्तों जिन्नों से भी ऊपर होगा। अल्लाह ताला ने रूह फूंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया था कि ये चीजों के नाम है, हर चीज सिखा दी थी, यानी ये माउंटेन्स हैं, ये ट्रीज हैं, ये सितारे हैं, ये परिंदे हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने कहा आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया रहमको रब, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत
کا پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الاست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس نے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی، ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کا سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ بہت عبادت گزار تھا اس لیے بلند مرتبے پر تھا، بہت عبادت گزار تھا اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اس بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگے اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے انہیں بہکاؤں گا، ان کی اکثریت کو یعنی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کو گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا اور تیرے ساتھ چلیں گے میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا تھا، جہاں چاہتے گھومتے جہاں چاہتے کھاتے، لیکن وہ خود کو اکیلے محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لیفٹ اصلی یعنی رب سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب سو کر اٹھے تو انہیں دیکھا تو پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، مگر بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہوگے۔ ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس درخت کے پھل کھا لو جس کے لیے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح۔ ایک دن دونوں وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے درختوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان، تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا، لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ
میں اتارا گیا، اللہ عالم اس کی الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اپنی غلطی پر، توبہ کی۔ اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے ان کو معاف کیا اور عرفات میدان میں وہ ملے، اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہ جو پوری آیت ہے یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے کہے تھے۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ نے قرآن میں کہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے نیچر میں بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا، ادھر حابیل بہت نرم تھا، وہ بکریاں سنبھالتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگی۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی، جس کو قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے رڑی فصل کا حصہ۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابیل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے نابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مار دیا اور وہ مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے یعنی کروز کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی سیم سین ہوا، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور اسے دفنا دیا، اسے قابیل نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے بھائی کو گڈھا کھود کر اس میں دفنا دیا، اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور بس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل کے ساتھ ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کا پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو کہ انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھی دوستو پوری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، مزید ہسٹری ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی دوستو کلک کریں، جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی۔ سو سی یو سون ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔